اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تمام مخلوقات، انسان، پرندے، جنات اور کیڑے مکوڑے آپ کی بات سنتے تھے۔ جنات بھی آپ کا کہا مانتے تھے، آپ کا حکم تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کے چلتی تھی۔ آپ ہوا میں پرواز کرتے تھے، آسمان سے زمین تک کا آپ ایسے ہی نظارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار آپ کا تخت آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک عورت جو بہت برے حال میں تھی، گندا سا لباس، منہ پر مٹی لگی تھی اور پاگلوں کی طرح چل پھر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غرور آ گیا۔ اپنے مقام اور اللہ کے دیے گئے اعلیٰ رتبے کو دیکھ کر آپ اللہ کے احسانات کو بھول گئے اور اس معصوم عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بس اتنا ہی سوچنا تھا کہ تخت اڑتا اڑتا جب سمندر کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو سمندر میں گر گئی، اور انگوٹھی کے گرتے ہی تمام مخلوقات، انسان، جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کو بھولنے لگ گئے، کیونکہ اللہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا غرور کرنا پسند نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگ گیا، اور جب تخت زمین پر آ کر ٹھہر گیا تو آپ حیران و پریشان ہو گئے اور ہوا کو حکم دینے لگے، ہوا سے باتیں کرنے لگے، پر کوئی جواب نہ آیا اور نہ آپ کا حکم تسلیم کیا گیا۔ آپ جنات کو بلائیں پر وہ بھی آپ کی بات نہ سنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشانی کے عالم میں زمین پر چلنے پھرنے لگے اور سوچنے لگے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ چلتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ کو اپنی بنائی گئی مخلوقات سے بہت محبت ہے اور میں نے اس عورت کو بیکار، پاگل، بدکار اور فضول سمجھا۔ شاید یہی بات اللہ کو ناگوار گزری ہے، خدا کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچ لیا کہ وہ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگیں گے، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور سوچا کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایسا کرنے سے آپ اس عورت کی تلاش میں نکل گئے۔ کئی دن گزر گئے پر وہ عورت آپ کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا تو دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگے اور وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ عورت آپ کو نظر آ گئی، آپ اس کے پاس گئے اور نہایت نرم لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ کے بارے میں غلط سوچا، میں یہ بھی بھول گیا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک نے بنایا ہے۔ وہ عورت حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے جو آپ جیسا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں تو مجھ لاچار، بدبخت اور بدصورت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سارا دن مجھے لوگوں کے غصے، تنقید اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پر میں تم سے شادی کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کر لی اور خوش رہنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک مچھلی پر نظر پڑی جو بہت چمک رہی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کو پکڑ کر کاٹ دیا تو اس کے اندر سے وہی انگوٹھی نکل گئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس انگوٹھی کو پہن لیا تو سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تمام مخلوقات پھر سے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور تمام جنات، کیڑے مکوڑے، پرندے سمندر کے پاس آ گئے۔ تمام مچھیرے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔ تخت اڑتے اڑتے آپ کے قدموں میں آ گیا، آپ اس پر سوار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عیب تلاش کرتا ہے یا کسی کا دل توڑتا ہے یا اپنے آپ سے کسی کو کم سمجھتا ہے۔